اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اشا امام احمد رضا فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ پیارے دوستو، ہماری زندگی روزانہ گھٹ رہی ہے، روزانہ ہماری زندگی سے ایک دن کم ہو رہا ہے۔ حضرات، تمام علماء ہمارے سر کے تاج یہ سمجھا رہے ہیں کہ نمازوں کی پابندی کرو، نمازوں کی پابندی کرو۔ علماء تو چلو بعد میں ہیں، لیکن جس رب کا فرمان ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہمیں حکم دے رہا ہے اے ایمان والو نماز پڑھو، اور جس کے صدقے میں پیدا کیے گئے ہیں ہم، وہ نبی ہمیں بتا رہے ہیں الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ آقا فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آقا فرماتے ہیں نماز دین کا ستون ہے۔ آج ہم ان مصطفیٰ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے تیار نہیں ہیں جن مصطفیٰ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا۔ ہماری زندگی گزر رہی ہے، چاہے کوئی 25 سال کا ہو یا 35 سال کا ہو یا 45 سال کا ہو، ایک دن اسے دنیا چھوڑنی ہے۔ اب یہ 2025 جا رہا ہے اور 2026 آ رہا ہے۔ میں یہ نہیں بتا رہا کہ 2026 آ رہا ہے، مطلب یہ ہماری زندگی اتنی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے، لیکن ہمیں اپنے مرنے کا خیال تک نہیں کہ ہمیں اس دنیا سے بھی جانا۔ ہمارا نوجوان آج گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، گناہوں کی جیل میں اس طرح بند ہے کہ وہ خود نکلنا ہی نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی مجھ سے توبہ کرنے والا ہے، کوئی مجھ سے مانگنے والا، وہ رب بنا مانگے ہمیں دے رہا ہے، وہ رب ہمیں اتنا دے رہا ہے، ہم صبح کو بھی کھا رہے ہیں، دوپہر کو بھی کھا رہے ہیں، شام کو بھی کھا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ پورے دن میں نہ جانے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ چیزوں، نہ جانے کتنی ایسی چیزیں ہیں ہم کھا رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا اچھا، اتنا بہترین امتی بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا ہے جس نبی نے پیدا ہوتے کہا تھا رب حب لی امتی، اے میرے رب میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ بارہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ نمازوں کی پابندی کرو پیارے مسلمانوں۔ نمازی جو نماز پڑھنا 5 وقت کی شروع کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، لیکن ہمیں نماز کی پابندی کرنی ہے۔ جب ہم نماز پڑھیں گے تو اللہ کا فرمان پورا ہوگا، جب ہم نماز پڑھیں گے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پورا ہوگا، جب ہم نماز پڑھیں گے تو دین کا ستون یعنی ایک پلر بن جائے گا، جب ہم نماز پڑھیں گے تو ہماری معراج ہو جائے گی، جب ہم نماز پڑھیں گے تو ہمارے مصطفیٰ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی، اور اس مصطفیٰ نے، جس مصطفیٰ نے ہمیں کبھی نہیں بھولا، آج ہم اس مصطفیٰ کے فرمان کو بھول چکے ہیں۔ آج ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود شریف پڑھنے تیار نہیں ہیں۔ قسم خدا کی تم نماز پڑھنا شروع کر دو، بس تم نمازی بن جاؤ، کتنی آفتیں آئیں گی آنے دو، ہو سکتا ہے امتحان ہو، امتحان میں اگر تم پاس ہو گئے تو دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، میدان محشر میں بھی کامیاب رہو گے۔ لیکن یہ کرنا کب ہے ہمیں؟ جب ہم 50 سال کے ہو جائیں گے۔ دن گزر رہا ہے گھنٹے کی طرح آج کے دور میں، ہم کس خیالات میں؟ دن گزر رہا ہے پورا دن گھنٹے کی طرح، ہفتہ گزر رہا ہے ایک دن کی طرح، مہینہ گزر رہا ہے ہفتے کی طرح، سال گزر رہا ہے مہینے کی طرح، اور ہم اسی خیال میں ہیں کہ ہماری بہت لمبی زندگی ہے۔ یہ 2025 کو تو پتہ ہی نہیں چلا، یہ اتنی جلدی آ گیا، اتنی جلدی آ گیا، اتنی جلدی چلا گیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ 2026 آنے والا، اپنی زندگی میں سدھار لائیں یار۔ یہ جو چاند والے مہینے چل رہے ہیں، جتنے اسلامی مہینے چل رہے ہیں سب برکتوں والے ہیں، اور توبہ میں دیری نہ کرو۔ جوانی ایک دن ڈھل جائے گی، شاعر کہتے ہیں نا خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو ذکر حق کا کرو، یوں جوانی گوانے سے کیا فائدہ، جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، اب رونے رلانے سے کیا فائدہ۔ جوانی ڈھل جائے گی، جوانی میں نماز نہیں پڑھیں گے تو ہم پھر کب پڑھیں گے؟ اور آج کا نوجوان نماز کا تو پابندی نہیں کرتا،
قرآن ہی کھول کے نہیں دیکھتا، اور اپنے اوپر سے ایک اس کے اوپر اور ہے کیا، والدین کی خدمت نہیں کرتا۔ تو نے اس ماں کو بلا دیا یار جس ماں نے تجھے 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہو، تو نے اس باپ کو بلا دیا جس باپ نے تجھے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہو، تو نے اس ماں کو بلا دیا جس نے تجھے اپنے منہ میں چبا چبا کر تجھے نوالے کھلائے، تو نے اس باپ کو بلا دیا جس باپ کے نام سے پوری بستی میں تیری پہچان ہے۔ آج ہماری تمہاری اگر پہچان ہے تو باپ کے نام سے پہچان ہے۔ اگر ہمیں بستی میں کوئی جانتا ہے تو ہمارے باپ کے نام سے جانتا ہے، ہمارے رشتہ داری میں کوئی جانتا ہے تو ہمارے باپ کے نام سے جانتا ہے۔ گزارش ہے نوجوان، تو اپنے ماں باپ کی خدمت کر، اور خدمت کے ساتھ ساتھ میں ہر ایک چیز انہیں لا کر دے جس طرح انہوں نے تجھ پر مہربانی کی ہے۔ تو بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کر، اے مولا جس طرح میرے ماں باپ نے مجھ پر رحم کیا ہے، اے مولا اسی طرح میرے ماں باپ پہ تو رحم فرما، ان کی خدمت کرتا رہے۔ قسم خدا کی اگر تو خدمت کرتا رہا، تیرے ماں باپ تجھ سے راضی رہے تو تیری خدمت سے اگر ماں باپ مسکرا گئے تو دنیا میں تیرے ماں باپ مسکرائیں گے، ادھر مدینے والے مصطفیٰ اللہ کو راضی کریں۔ ایک دن مرنا ہے یار، ایک دن دنیا چھوڑنی ہے، ہم خواب میں جی رہے ہیں، یہ خواب چل رہا ہے۔ ہماری آنکھ کب کھلے گی؟ ہماری آنکھ کھلے گی قبر میں۔ کیا فائدہ ہو؟ کوئی فائدہ نہیں ہو۔ اس لیے نماز کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کریں۔ اب آ جائیے شادی پر۔ ہمارے یہاں معاشرے میں ڈی جے بجے گا، ڈانس ہوگا، ایک سنت کو ادا کرنے کے لیے تمام حرام کر کے تو یہ دلہن لینے کے لیے جا رہا ہے۔ جو لڑکا تمام حرام کام کر کے ایک سنت کو ادا کرنے کے لیے جا رہا ہے اور ڈانس میں اس کی اماں بھی ناچ رہی ہے، اس سے کہوں نماز پڑھ لے کہ میرے گھٹنوں میں درد ہو رہا، اور وہاں پر اچھی خاصی ناچ رہی ہے اپنے لڑکے کے شادی میں ڈی جے پہ، باپ بھی ناچ رہا ہے، بہنیں بھی ناچ رہی ہیں، بھائی بھی ناچ رہا ہے، یہ بے وقوف یہ خود بھی ناچ رہا ہے۔ کیا منہ دکھاؤ گے مصطفیٰ کو؟ اگر میدان محشر میں حضور نے یہ کہہ دیا یا منہ پھیر لیا، کچھ بھی نہ کہا منہ پھیر لیا، تو یار کائنات میں کوئی ایسا نہیں جو تیری بخشش کرا سکے یا ہماری بخشش کرا سکے، کوئی ایسا نہیں ہے کائنات کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے میں پوری دنیا بنائی ہے، ہم کس خیالات میں ہیں، ہم کس کے اوپر کود رہے ہیں؟ دنیا میں تم کسی کے بھی اوپر کود لو کہ فلاں میرا دوست ہے اور فلاں وہ ڈی ایم اور یہ ہے اور وہ ہے، تمام تم کہ میرا چیئرمین میرا بھائی لگتا ہے، لگتا ہوگا چیئرمین بھائی، لیکن حضور نے میدان محشر میں منہ پھیر لیا، کائنات میں کوئی ایسا نہیں جو ہماری اور تمہاری بخشش کرا سکے۔ مصطفیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ہم نے قبر کو ہلکے میں لے لیا، قبر پکار پکار کر کہتی ہے آنے والے جب میرے پاس آئے، جب میرے اندر تو لیٹنا چاہے سونا چاہے تو روشنی کا ساز و سامان لے کر آنا، میں اندھیری کوٹری ہوں۔ قبر پکار پکار کر کہتی ہے، آقا فرماتے ہیں قبر پکار پکار کر کہتی ہے کہ میں اندھیرے کا گھر ہوں، میرے اندر کیڑے مکوڑے ہیں، روشنی کا ساز و سامان لے کر آنا۔ اگر قبر میں روشنی ہوگی تو وہ ہماری نماز پڑھنے کی روشنی ہوگی، قبر میں روشنی ہوگی تو قرآن کی تلاوت کی روشنی ہوگی، اگر روشنی ہوگی تو اچھے اعمال کی روشنی ہوگی۔ بس تم نماز پڑھتے رہو، اگر تمہارے پاس نمازوں کی پابندی ہوگی، قرآن کی تلاوت ہوگی، اچھے عمل ہوں گے تو کعبے والا بھی راضی ہو جائے گا، مدینے والا بھی راضی ہو جائے گا۔ ہم کس خیالات میں کہ مرنا نہیں ہے؟ روزانہ ہماری زندگی سے ایک دن کم ہو رہا ہے اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری عمر بڑھ رہی ہے۔ ایک اعتبار سے تو بڑھ رہی ہے، بظاہر بڑھ رہی ہے، لیکن ذہن لگا کر سوچو گے تو ہماری زندگی جتنی ملی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے جتنی ہماری عمر رکھی ہے اس میں سے روزانہ ایک دن کم ہو رہا ہے، ایک دن روزانہ کم ہو رہا ہے، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری عمر بڑھ رہی ہے۔ میں نے بتایا ایک اعتبار سے بڑھ رہی ہے، لیکن سچی بات یہ ہے ہمیں جتنی عمر مل گئی، مان لیجیے کسی کو 60 سال کی اللہ تعالیٰ نے عمر دے دی ہے، اب وہ 30 سال کا ہوا تو 60 سال رہ گئی، کیا آدھی بچی پیارے مسلمانوں، 30 سال گھٹ گئی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں کتنے
دن لکھے ہیں ہمیں کچھ نہیں پتا، کس کی زندگی میں کتنے دن بچے ہیں کچھ پتا نہیں، لیکن البتہ یہ پکا پتا ہے اگر اللہ تعالیٰ نے جتنی ہمیں سانسیں دی ہیں، ہر وقت ہر سیکنڈ ہما وقت ہر ایک سانس کم ہو رہی ہے، اور روزانہ ہماری زندگی کا ایک دن کم ہو رہا۔ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ارے یار ہم نے 2025 میں پڑھیں گے، کسی سے کہو یار کہ نماز پڑھ لے، ارے آج پڑھیں گے، کل پڑھیں گے، آج پڑھیں گے، کل کو کر کے یہ پورے 2025 کو آخرکار یہاں تک لے آیا، بالکل اینڈ لے آیا۔ اب 2026 آنے والا ہے، پھر یہ پوری زندگی ہماری ایسی گزر جائے گی۔ یہ جو اسلامی مہینے چل رہے ہیں بڑی برکت والے مہینے ہیں، اس میں یہ عہد کر لے اللہ مجھ سے جتنے گناہ ہوئے ہیں سچے دل سے یار توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور رہی بات نماز جو چھوٹ چکی ہے، تو کتنے سال کا ہو گیا، جتنے بھی سال کا ہو گیا، ہر وقت میں ایک قضا نماز پڑھتا رہے۔ جب تیری زندگی بڑھتی رہے گی، مان لیجیے کسی کی زندگی 30 سال کی ہے اور وہ 50 سال کا ہو گیا، 10 سال میں تو فرض ہوتی ہے نماز، تو اس کی جو 20 سال کی نماز چھوٹی ہے وہ آسانی سے پوری ہو جائے گی۔ یہ مت دیکھو 2024 یا 22 یا 2020 آیا چلا گیا، یہ تو سال آتے رہیں گے، بدلتے رہیں گے، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ سال ایک سال میں بدلتا ہے، جیسے یہ 2025 چل رہا ہے تو 12 مہینے کے بعد میں 2026 لگتا ہے۔ اب جیسے یہ ان قریب ہے 2025 جانے والا، 2025 جانے والا ہے اور 2026 آنے والا ہے، سال تو ایک سال میں بدل دیں گے، لیکن یاد رکھنا اگر تجھے اپنی زندگی بدلنی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر، اے مولا مجھ سے جو گناہ ہوئے ہیں تب ہوئے ہیں، اے مولا میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، تو اپنے فضل و کرم سے مدینے والے مصطفیٰ کے صدقے میں یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر۔ اپنے توبہ کی یار گناہوں کی معافی طلب کریں، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔